سلام دوستو، میں پاسٹر ڈگ بکسما متحدہ امریکہ میں سٹی گرجا گھروں سے ہوں اور ہم آپ کے لیے لائف لائن نام کا ایک نیا پروگرام لاتے ہوئے بہت پرجوش ہیں۔ لائف لائن کا موضوع بائبل سے یوحنا 17 باب کی 3 آیت ہے، جو یہ کہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہماری تمام گفتگو اور تعلیم میں ہم آپ کے ساتھ خدا کے بارے میں اشتراک کرنا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے۔ آئیے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اس کا بہت منتظر ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اسے بزرگوں کا دور کہا جاتا ہے۔ 3 بزرگ ابراہم، اسحاق اور یعقوب ہیں۔ اسحاق ابراہم کا بیٹا تھا اور یقیناً یعقوب اسحاق کا بیٹا تھا۔ اب میں یہاں بہت تیزی سے آگے بڑھنے والا ہوں کیونکہ میں انتہائی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو وہاں ایک چھوٹا سا پس منظر دینا چاہتا تھا۔ مرحوم ڈیرک پرنس کا ایک نظریہ تھا اور میں ان سے متعلق ہوں۔ میں اس نظریے سے اتفاق کرتا ہوں اور بہت سے دوسرے ماہرین الہیات اور اسکالرز بھی اس سے متفق ہیں کہ 3 بزرگوں نے پرانے عہد نامے میں پاک تثلیث کی شبیہ کے طور پر نمائندگی کی، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس انسانیت اور تاریخ میں کام کر رہے ہیں۔ ابراہم اس باپ کی نمائندگی کرتا ہے جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پرانے عہد نامے میں دیا۔ یہ کافی دلچسپ ہے۔ ویسے ہم موضوع سے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو اس دوران بائبل کے کچھ ماہرین کو خاص معلومات دینے جا رہا ہوں جو اس کتاب میں نہیں ہے، جس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ میں اسے چیک کروں گا اور آپ سائیڈ نوٹ پر جا سکتے ہیں۔ لیکن ابراہم نہ صرف وہ باپ ہے جس نے اپنا بیٹا دیا، بلکہ اس نے اپنے نوکر کو اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے پردیس بھیج دیا۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر دلہن بننے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایک ابدی ساتھی بننے کے لیے پیدا کیا، اور اس نے اپنے خادم کو بھیجا۔ اس نے روح القدس کو تحائف کے ساتھ اپنی دلہن کو بھیجا اور ہمیں اپنی دلہن بنایا۔ ٹھیک ہے، ابراہم اپنے نوکر کو تحفے سے لدے اونٹوں کے ساتھ دلہن کی تلاش میں ایک پردیس بھیجتا ہے، اور اس طرح ہم ابراہم میں ایک خوبصورت شبیہ، ایک علامتی چیز دیکھتے ہیں۔ یقیناً اسحاق وعدہ کے فرزند کی نمائندگی کرتا ہے جسے قربانی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ یہ یسوع کا نمائندہ ہے جو بیٹا پیش کیا گیا تھا، اور بلا شبہ اس کی طرف سے تیسرا بزرگ یعقوب آتا ہے، اور یعقوب ایماندار کی زندگی میں روح القدس کے کام کی نمائندگی کرتا ہے، اور بلا شبہ یعقوب ایک دلچسپ شخص ہے۔ اگر میں خود کو اپنے سابقہ نفس کو کم از کم کسی کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ یعقوب ہوگا۔ وہ تھوڑا سا موقع پرست تھا اور یقیناً وہ اب میں نہیں ہوں، اور وہ تھوڑا سا چال باز تھا، یقیناً اب میں وہ بھی نہیں ہوں۔ لیکن کسی طرح سے بھی رحم میں جب عیسو اور یعقوب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے ہی لڑ رہے تھے۔ بائبل کہتی ہے وہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے کی پوزیشن کے لیے مذاق کر رہے تھے، کیونکہ پلوٹھے کو برکت ملتی ہے، اور یقیناً یعقوب اور عیسو پہلے پیدا ہوا تھا، اور یعقوب رحم سے باہر پہنچ کر اپنے بھائی کی ایڑی پکڑتا ہے۔ اس کے نام پر صرف مذاق کرنا، یعقوب کا مطلب ایڑی پکڑنے والا یا موقع پرست ہے، اور اس طرح وہ پیدا ہوئے، اور یقیناً ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے یعقوب اسرائیل کا باپ بن گیا، جس کے بارے میں ہم 1 منٹ میں بات کریں گے، اور عیسو عرب قوم کا باپ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خامیوں کے باوجود خدا کا یعقوب سے محبت کا رشتہ ہے، اور عیسو یقیناً غصے اور انتقام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا پیدائشی حق چوری ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ کافی دلچسپ ہے۔ یہاں ایک بار پھر تاریخ کو صرف بائبل میں اس کی ابتدا سے ہی دکھایا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی قوم اور عرب قوم کی پیدائش ہے جو آج ہماری خبروں کے صفحہ اول پر ہیں۔ اور ویسے دوسری قوم کے لوگوں میں عرب قوم میں بنیاد پرست پہلو بہت ہی منفرد چیز سے آیا، کیونکہ عیسو کو اس کے بھائی یعقوب نے اپنے پیدائشی حق سے دھوکہ دیا، اس کو محروم کر دیا گیا۔ اس طرح وہ غصے میں تھا، انتقامی تھا، اور یعقوب کو مارنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اسماعیل کی بیٹی مہلت سے شادی کی، اور اسماعیل کے پاس ایک خالی، دردناک، اذیت ناک یتیمی کی روح تھی جسے اپنے ہی گھر سے بیابان میں مرنے کے لیے نکال دیا گیا تھا۔ یقیناً خدا نے اس کا خیال رکھا، اور جب اسماعیل کی بن باپ خالی یتیم روح نے عیسو میں غصے اور انتقام کے جذبے سے شادی کی تو ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے پوری تاریخ میں نسل انسانی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور ہم اسے اپنے صفحہ اول کی
خبروں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ عیسو اور اس کی اولاد تھی۔ یقیناً یعقوب وہ اسرائیل کی قوم کو جنم دیتا ہے۔ میں آپ کو اس کہانی کا تھوڑا سا حصہ بھی دوں گا۔ یہاں ایک بار پھر بائبل ان تمام چیزوں کی عکاسی کرتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یعقوب تھوڑا سا چال باز اور موقع پرست ہے۔ یعقوب سے پیدائشی حق کی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بڑا چھوٹی کی خدمت کرے گا، اور ہم یہ آخر و اول اصول دیکھتے ہیں۔ آخر اول ہوگا، اور یعقوب سے پیدائشی حق کی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے یا اسے کھانے سے بہکاتا ہے، اور پھر وہ اپنے باپ سے فریب اور جھوٹ بولتا ہے، اور اسے پیدائشی حق کی برکت مل جاتی ہے، اور عیسو غصے میں اسے مارنا چاہتا ہے، اور یعقوب اپنی جان کے لیے بھاگتا ہے۔ وہ ایک دور دراز ملک کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کا خاندان رہتا ہے، اور وہ ویرانے میں ہے، اور وہ رات کو وہیں سوتا ہے۔ وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا خاندان اور سب پیچھے رہ گیا ہے، اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ یہاں ایک بار پھر بائبل ان تمام چیزوں کی عکاسی کرتی ہے کیونکہ پلوٹھے کو برکت ملتی ہے، اور یقیناً یعقوب اور عیسو پہلے پیدا ہوا تھا، اور پھر وہ اپنے باپ سے فریب اور جھوٹ بولتا ہے، اور اسے پیدائشی حق کی برکت مل جاتی ہے، اور وہ ویرانے میں ہے، اور وہ رات کو وہیں سوتا ہے۔ وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا خاندان اور سب پیچھے رہ گیا ہے، اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے رکھ لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور وہ خواب دیکھتا ہے۔ یہ کافی دلچسپ ہے، اور وہ خواب دیکھتا ہے۔ پیدائش 28 باب میں لکھا ہے، اس کے پاس خدا کا لمحہ تھا، اس خالی پن، اس کے خوف، اس کی بھاگ دوڑ اور اس کی ناکامیوں کے درمیان اس کے پاس خدا کا لمحہ ہے۔ اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ پیدائش 28 باب 12 آیت سے ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے گا تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے، اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے۔ یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا۔ ہم آسمان کی اصل سیڑھی کو دیکھتے ہیں جیسا کہ اس آدمی کے پاس الہی تقرری ہے۔ خدا نے ابراہم کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ اور اپنے عہد کی توثیق کی، اور یعقوب وہی کہتا ہے اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اور اس میں میری حفاظت کرے، وہ کہتا ہے میں تجھے اپنی ہر چیز کا 10واں حصہ دوں گا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بار پھر ابراہم اپنے ابتدائی مراحل میں ملک صدق سے ملتا ہے، اور ملک صدق یسوع مسیح کا پہلے سے اوتار ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ سالم کے شہزادے، سالم کے بادشاہ، بغیر ابتدا کے، بغیر باپ اور ماں کے اور بغیر اختتام کے۔ اور ابراہم کیا کرتا ہے؟ وہ اسے 10واں حصہ دیتا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا 10واں حصہ دیتا ہے۔ ویسے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے تم جانتے ہو مجھے اب 10واں حصہ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ شریعت ہے اور ہم شریعت کے تحت نہیں ہیں۔ اور پھر میں جواب دیتا ہوں ہاں، لیکن یہ شریعت سے پہلے، شریعت سے ہٹ کر شروع ہوا ہے۔ اور میری بات سمجھیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ ایک روحانی اصول ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، چاہے آپ کسی بھی شکل میں ہوں، خدا آپ کو چھو لے گا، وہ آپ کی دکان کو چھوئے گا، وہ آپ کی چیک بک کا خدا بن جائے گا، آپ کی زندگی کا خدا۔ یہ دوسرے خطوں میں پھیل جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پائیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اگر آپ اسے پیسہ دینے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ پیسہ طاقت ہے، اس پر آپ کا کنٹرول ہے۔ مزید برآں جب آپ اسے خدا کے کلام کے مطابق خوشی سے دیتے ہیں، وہ آپ کے مال کو برکت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا میں آمین سن سکتا ہوں؟ ہاں، یہ درست ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر 10واں حصہ دیتے ہیں۔ ہم نے کچھ حیرت انگیز چیزیں انجام دی ہیں۔ اس سال میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیشہ بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میرے پاس یہاں کسی کے لیے خدا کا پیغام ہے، شاید کئی لوگوں کے لیے۔ جب میں یعقوب کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوف، اس کی تنہائی، اس کے ماضی میں اس کی ناکامی
اور تھوڑی سی شرمندگی کا تصور کر رہا تھا جس پر فخر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ میرے پاس یہاں کسی ایسے شخص کی تصویر ہے جس کا ماضی دور سے زیادہ حالیہ ہے، اور یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جسے آپ جلد ہی بھول جائیں گے۔ آپ مستقبل اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بھی شکوک و شبہات سے دوچار ہیں، جو آپ کو واقعی ایک عجیب و غریب صورتحال میں ڈال دیتا ہے۔ اول و آخر، آخر و اول، پتہ نہیں کس طرف مڑنا ہے۔ یہاں خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ سے کہہ رہا ہے میں نے تم کو بلایا ہے، میں نے تم کو منتخب کیا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنے پیچھے چھوڑو، مجھ پر دوبارہ توجہ مرکوز کرو۔ میں تم کو برکت دینا چاہتا ہوں، میں تم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں بھول جاؤ، اس کا اعتراف کرو، اسے حاصل کرو، میرا خون لو اور آگے بڑھو، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے منصوبے ہیں۔ آمین۔ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ پر افسوس نہ کریں، خود کو کمتر محسوس مت کریں۔ وہ ہمیں معاف کرتا ہے جیسا کہ خدا کرتا ہے، اور گناہ یا سرکشی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن اس نے بنیادی طور پر یعقوب سے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک منصوبہ ہے۔ یعقوب، مجھے لگتا ہے کہ میں تم کو صرف اس کے بارے میں ہی بتاؤں گا تاکہ میں تم کو اس سے نکال سکوں اور تم کو راہ راست پر رکھ سکوں، اور یہی وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ تو کسی بھی طرح یعقوب آگے بڑھتا ہے اور وہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ چالاک لوگ چالاک لوگوں سے ملیں گے۔ وہ اپنے ماموں لابن سے ملتا ہے۔ مزید برآں لابن اور یعقوب برابر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی اجرت کے بارے میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور اگرچہ اس عمل میں خدا یعقوب کو برکت دیتا ہے اور وہ لیا سے شادی کرتا ہے، وہ راخل سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی دوسری بیٹی سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کے پاس شراب کا ایک بہت بڑا گلاس ضرور تھا کیونکہ وہ خیمے میں جاتا ہے اور وہ اگلی صبح باہر آتا ہے۔ وہ شادی کر کے مکمل طور پر مکمل ہو گیا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ غلط لڑکی کے ساتھ سو رہا تھا جو کہ لیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں کافی پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے وہ اچھی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے میں نے 7 سال کام کیا۔ اور لابن نے کہا تم نے اس کے لیے کام کیا، مجھے افسوس ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ دستور کے مطابق سب سے بڑی کی شادی پہلے ہونی چاہیے اور اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ لہٰذا یعقوب اپنے آپ کو محنت اور کام کرتے ہوئے پاتا ہے جو کہ شریعت کا پھل ہے، اور اسے شریعت ملتی ہے، اور شریعت کو فضل اور محبت اور ہر چیز سے پہلے آنا ہوتا ہے، اور راحل اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے لابن نے پیشکش کی کہ وہ اسے راخل کو وقت سے پہلے دے دے گا، جس کے بدلے میں اس نے اس واقعے کے بعد مزید 7 سال تک کام کیا۔ ایک بار پھر فضل، خوبصورتی اور خدا کے ساتھ محبت بھرے تعلق کی بات کرتے ہوئے شریعت کی ایک قسم اور سایہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کے باوجود وہ سب بہت ہی حیرت انگیز چیز کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ سمجھیں وہ راخل کو پیشگی دیتا ہے، اور اس نے آپ کے اور میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہمارے گناہوں کی پیشگی ادائیگی کی۔ اس نے آپ کو پہلے سے بلایا، اس نے آپ کو صاف کیا، آپ کو میراث اور سب کچھ پیشگی دے دیا، اور اب آپ اپنی باقی زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ پرانے عہد نامے میں شبیہ کے طور پر مجھے امید ہے کہ آپ اس میں سے کچھ دیکھیں گے۔ ویسے لیا کے رحم سے 10 بیٹے تھے اور وہ 10 احکام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور فضل اور محبت سے پہلے کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر راحل کے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ یوسف یسوع مسیح کے عہد نامہ قدیم کی قسم ہے، اور بنیامین کلیسیا کی ایک قسم جس کے بورے میں چاندی کا پیالہ ہے۔ روح القدس ہماری میراث پیانہ کے طور پر اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو اسے صرف اپنے ایمان میں دیکھنا پڑے گا۔ تاہم کچھ اور واقعات کے بعد یعقوب کو برکت ملتی ہے اور وہ انتہائی دولت مند ہو جاتا ہے، لیکن اسے اپنے خاندان کے ساتھ بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آخرکار خدا نے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے اور اپنے ماضی کا سامنا کرے۔ تاہم یعقوب کو پہلے ہی لابن کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے، اور اس نے ان مسائل کی وجہ سے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح وہ آدھی رات کو چوری چھپے چلا جاتا ہے، اپنی تمام بھیڑ بکریاں اور اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ فلسطین یا کنعان واپس چلا جاتا ہے۔ اور جب لابن کو اس کا علم ہوا تو وہ مردوں کے ایک بڑے گروہ کو جمع کرتا ہے اور بدلہ لینے کے ارادے سے یعقوب کا پیچھا کرتا ہے۔ اسی دوران یعقوب کو معلوم ہوا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اسی دوران یسوع 400 آدمیوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی تاریخ اس مستقبل میں بند ہو رہی ہے۔ اسے پسینہ آ رہا ہے کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہر طرف سے ہر چیز اس پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ وہ پیشگی تحائف بھیجتا ہے، وہ اپنے خاندان اور ریوڑ کو کئی گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس طرح ایک کمپنی پر حملہ ہونے کی صورت میں دوسری بھاگ سکتی ہے، اور وہ ان سب کو آگے بھیج دیتا ہے۔ اور اس رات وہ برق یا بوک پر اکیلے ہی بیٹھا ہے، چاروں طرف سے لوگوں سے
گھرا ہوا ہے اور اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کا ایک اور پہلے سے اوتار ظاہر ہوا جسے کرسٹوفی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یسوع جب اگلے کئی ہفتوں میں یسوع کے بارے میں بات کروں گا تو آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ پیغام سننے کو ملے گا، کیونکہ میں متی کے بجائے اس کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں وہ یعنی یعقوب ایک آدمی سے کشتی لڑتا ہے۔ وہ فرشتے کی شکل میں ابدی بیٹے کے ساتھ کشتی لڑتا ہے، اور وہ کشتی لڑتا اور کشتی لڑ رہا ہے۔ وہ رات بھر اس ماضی سے لڑتا رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ترقی کے لیے جدوجہد کی ہے؟ آپ اس سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ کسی کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی اس آدمی کے ساتھ زبردست جدوجہد ہو رہی ہے، جو اس کی پیش رفت، اس کا مستقبل اور ہر اس چیز کی کلید بن جاتا ہے، اور وہ اس پر لٹک جاتا ہے۔ اور آخرکار پوپ پھٹنے کے وقت اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پوپ پھٹ چلی۔ پیدائش 32 باب 25 آیت سے اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا، تو اس کی ران کو اندر کی طرف چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے پر چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پوپ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس کا نام فنیل میں رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اس رات ایک چالاک آدمی جو اکثر اپنے آپ کو عجیب و غریب حالات میں پاتا تھا، اس کا ایک گہرا الہی مقابلہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کے کردار میں تبدیلی آئی، اور اس رات ایک قوم پیدا ہوئی۔ اور اسرائیل کے نام کا مطلب ہے جدوجہد اور فتح حاصل کرنا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں آخر میں بات کروں گا۔ مجھے بڑھتے رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ ہے، اور یہ طاقتور ہے، شاید سب سے طاقتور چیز جو میں آج آپ سے کہوں گا۔ لیکن یعقوب ویسے وہ لابن سے ملتا ہے، وہ صلح کرتے ہیں۔ اس نے محسوس کیا فرشتوں نے میری حفاظت کی، وہ سب کی حفاظت کر رہے، اور اس نے اس جگہ کا نام مناہیم رکھا جس کا مطلب ہے خدا کا لشکر۔ پھر یبوک جس کا ترجمہ ہے انڈیل دیا، وہ ندی جہاں اس نے فرشتے کے ساتھ جدوجہد کی۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس کے بعد اصطلاح فنیل ایک الہی تقرری کو ظاہر کرتی ہے، خدا کے ساتھ ایک ملاقات جو آمنے سامنے، تبدیلی اور نئی زندگی ہے۔ اور اس طرح فطرت میں تبدیلی کے ذریعے اسرائیل کی قوم وجود میں آئی۔ چنانچہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے مقدس تثلیث کی مکمل نمائندگی اور شمولیت کے ساتھ اسرائیل ایک قوم کے طور پر ابھرے گی، جو خدا کے تحت الگ ایک تھیوکریسی جس پر خدا کی طرف سے حکمرانی اور اس کی شریعت کو منظم کیا گیا تھا۔ ان کی کہانی میں اب اسے بیان کرنے والا ہوں۔ اسرائیل کی قوم پیدا ہوئی، اور یقیناً ہم یوسف کی کہانی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے پہلے سے نہیں خریدا ہے تو آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی، لیکن یوسف، بیٹوں اور بنیامین کی کہانی، اور وہ کس طرح غلامی میں بیچا گیا اور کس طرح ایک بہت بڑا قحط پڑا، اور آخر میں یعقوب مصر میں کیسے ختم ہوا۔ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ ملا، اور ایک مدت کے ساتھ وہ مبارک ہیں اور جشن کی سرزمین میں رہائش پذیر ہیں، اور وہ ایک خاندان سے ایک طویل عرصے میں لاکھوں میں بڑھتے ہیں، ایک بڑا خاندان، اسرائیل کی قوم، اور یقیناً اسرائیل کی قوم، اور یقیناً ایک نیا فرعون ساتھ آتا ہے، اور وہ اسیری غلامی میں گر جاتا ہے، اور موسیٰ کے ذریعے مسیح کی ایک قسم ایک اور پرانے عہد نامے کے مسیح کو پہنچانے کے لیے وہ نجات پاتے ہیں اور مصر سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ وعدے کی سرزمین کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے آغاز سے ہی سانپ سے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور اب ہم ابراہیمی عہد کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اور بزرگوں کے ذریعے ایک قوم ابھرتی ہے جس پر خدا کی شریعت کے ساتھ حکومت ہوتی ہے، اور اسرائیل کی تاریخ ایک نمونہ پر مشتمل ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں چند حقائق، یہ ایک لائحہ عمل ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحر احمر پر مصری غلامی سے نکل کر اجتماعی بپتسمے تک کا سفر ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ بادل کے نیچے جس کے اطراف میں پانی تھا، یسوع نے پوری قوم کو بحر احمر میں بپتسمہ دیا، اور اس کے بعد وہ ان کو کوہ سینا پر لے گیا جہاں اس نے انہیں شریعت فراہم کی۔ اور افراتفری اور قیام کے دنوں سے پہلے یہ ہمیں تاریخ کے ایک نئے دور کی طرف لے جاتے ہیں جسے توریت، کتاب اور شریعت کے ایام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ انہیں کوہ سینا پر لے جاتا ہے جہاں وہ انہیں شریعت دیتا ہے۔
تاریخ میں پہلی بار کسی قوم کو ایک تحریری اخلاقی ضابطہ ملتا ہے جو خدا کے کردار، توقعات، صحیح اور غلط کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کوئی تحریری دستاویز نہیں تھی جس پر یہ بتانے کے لیے بھروسہ کیا جا سکے کہ خدا اس کے کردار یا اس کے مطالبات کے بارے میں کیا اچھا یا برا ہے، اور اس نے انہیں شریعت دی جس نے بعد میں آنے والی پوری نجات کی داستان کے لیے سنگ بنیاد کا کام کیا۔ اسی طرح جس طرح لیا کو راخل سے پہلے آنا تھا، شریعت کو پہلے آنا تھا، اور اس طرح اس نے انہیں خیمہ اجتماع کا نمونہ بھی دیا، ایک عمارت کا ڈھانچہ جس میں 3 حصے ہیں، بیرونی احاطہ، اندرونی احاطہ اور پاک مکان جو مقدس تثلیث کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم تثلیث ہیں، یعنی روح، جان اور جسم۔ ہمارا بیرونی احاطہ ہمارا جسم ہے، جہاں تمام قربانیاں ہمارے جسم زندہ قربانیاں ہیں۔ بائبل کہتی ہے وہ پھر ہماری روح، ہمارا دماغ اپنی مرضی اور جذبات کو خدا کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تجدید کرتا ہے، اور پھر پاک مکان ہے جو آپ کی روح ہے، جو آپ کے دوبارہ پیدا ہونے پر دوبارہ جنم لیتی ہے، اور اس کی شادی یسوع سے ہوئی ہے، اور یہ روح القدس کے ذریعے خود خدا کی طرف سے روشن ہے، اور اس طرح وہ انہیں یہ نمونہ دیتا ہے کہ خدا سے کیسے رجوع کیا جائے اور خدا کون ہے۔ اور یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، وہ انہیں قربانی کا ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں قانون شکنی کی توقع تھی۔ اگر وہ نہیں جانتا کہ وہ قانون کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں تو وہ ایسا نہ کرتا، وہ اس سے واقف تھا، اور یہ کہ ان کے مجرم ضمیروں کو اسے بری کرنا پڑے گا، اور اس طرح اس نے قربانی کو نافذ کیا۔ وہ انہیں یہ سب کچھ عطا کرتا ہے، اور وہ پہلی بار اہل کتاب بن جاتے ہیں جنہیں خدا کی طرف سے تحریری ہدایات ملی ہیں کہ وہ کون تھے اور انہیں کیسے رہنا ہے، اور آنے والی چیزوں کے لیے یہ بہت ضروری تھا، جو خدا کا فضل ہے، جو ایک متبادل کے ذریعے ان سب کو آزاد کر دے گا۔ لیکن پہلی چیز جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو حل کی ضرورت ہو، اور شریعت اسے مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ شریعت اچانک، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اگر کوئی شریعت نہ ہوتی تو کچھ ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہوتا جو اتنی اچھی نہیں ہیں، لیکن جب کوئی ایسا کوڈ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو یہ دیوانگی ہے، یہ آپ میں کچھ بیدار کرتا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسرائیل اچانک ایک معیار بن گیا تھا، اور قربانیوں نے کچھ حیرت انگیز طور پر منظر عام پر آنے کا راستہ بنایا تھا۔ اب تاریخ میں خدا کا ایک خاندان تھا، اس کی ایک قوم تھی، سلسلہ نسب کا مرحلہ طے کیا گیا، شاہی نسب یعنی ایک شاہی سلسلہ جو وارث پیدا کرے گا جو دنیا کو بچائے گا۔ میں آپ کو اسرائیل کے لیے چند مقاصد دینے جا رہا ہوں۔ اسرائیل کے لیے خدا کے متعدد مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، عورت کا نسل پیدا کرنا جو سانپ کے سر کو کچل دے گا۔ دوم، مصر سے بحر احمر تک کا سفر جہاں انہیں برے کے خون سے نجات دی گئی، بپتسمہ دیا گیا، اور پھر سخت خدائی معیارات دیے گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک مسیحائی نمونہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پھر وہ بیابان میں بھٹکتے ہیں، یہ آزمائش کا وقت ہے، ہم سب وہاں رہے ہیں اور موجود ہیں، اور پھر اردن کو پار کر کے ان کی میراث یعنی وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ بائبل اپنی سابقہ جڑوں کو بھول جانے کا مشورہ دیتی ہے، اس لیے وہ سفر آپ کا راستہ ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ ابراہیم کی نسل ہیں اور وعدہ کے مطابق وارث ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آپ کی اصل جڑیں ہیں۔ بھول جائیں اگر آپ کی شروعات بہت اچھی نہیں تھی، اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں تو یہ اب آپ کی جڑیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے آپ کو شفا بخشے گا۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو
توڑते हैं। हम हुक्म देते हैं कि यस्सु के नाम पर इन जिस्मों से दूर हो जाएं। खराब कमर, रीढ़ की हड्डी के मसाइल और जोड़ों का गठिया, हम जिस्म के इन हिस्सों से शिफा बख्श बात करते हैं। खुदावन इन चीजों को सफ बंदी में ले आ। कैंसर और खून के अमराज, हम यस्सु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदा आप शिफा दें और छुएं और बहाल करें। सलीब की ताकत को जारी करें जो आपके लोगों को शिफा बख्शती है। हम यस्सु के नाम पर लोगों की जिंदगियों से शैतानी जबर की ताकत को तोड़ देते हैं। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा दे, उन्हें दिखा कि तू इनसे कितना प्यार करता है। मैं इससे आगे दुआ करता हूँ कि तू ख्वाबों और रोया के जरिए अपने आप को लोगों पर जाहिर कर, उन्हें जाती तौर पर दिखा कि तू कौन है और तू इनसे कितना प्यार करता है। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा दे। हम यस्सु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदा आप शिफा दें और छुएं और बहाल करें। हम यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इसके अलावा आज अगर आपको यकीन है कि यस्सु खुदा का बेटा है और आप यस्सु के पैरोकार बनना चाहते हैं, मैं आपको अपने साथ एक सादा दुआ पढ़ने की दावत देना चाहता हूँ। एक दुआ जो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली और निजात लाएगी और लफ्जी तौर पर आपके मुस्तकबिल और अबदी तकदीर को भी मुतासिर करेगी। अगर आप इन बातों पर यकीन रखते हैं, रूह कुदुस से अपने दिल में सच्चे होने के लिए, और अगर आप तब्दील होना चाहते हैं तो ये दुआ मेरे साथ करें। ये आपकी जिंदगी में निजात का दरवाजा खोल देगी। ये दुआ मेरे पीछे पढ़ें। बाप, मैं तेरे पास यस्सु के नाम पर आया हूं। खुदावंद, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए सलीब पर मसलूब हुआ और दोबारा जी उठा। मैं अपने दिल में तुझे मांगता हूं। मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे अपना फर्जंद बना। मैं तेरा फजल हासिल करता हूं। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आपने आज ये दुआ मांगी है तो आपकी जिंदगी पर खुदा का सुकून आने वाला है। आप अपने आप को यस्सु की पैरवी करते हुए एक पूरी नई जिंदगी में कदम रखते हुए पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि वो जो ईमान लाता है या वो जो मुझ पर यकीन रखता है, वो कहता है मौत से गुजरकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और उसकी मजम्मत ना की जाएगी। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि लाइफ लाइन के तौर पर हमारा थीम वही है जो यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत में कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी सलामती आप पर हो। अगर आप सेहतयाब हो गए हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने के लिए दुआ मांगी है तो टीवी स्टेशन से राब्ता करें, उन्हें बताएं कि क्या हुआ। हम आपकी पैरवी करने के लिए पुरज़्म हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। You are watching Shine Star TV. Be the light.